دوستوں، آج ہم آپ کو احمد فراز کی ایک پوئٹری تھی جو ہم نے آپ کو پہلے بھی سنائی ہے. وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر رکھی ہوئی ہے. ہمارے یوٹیوب چینل جو ہے اس کے اوپر اس قسم کی سینکڑوں ہر دل عزیز قسم کی شاعریاں اس میں نایاب اور کلاسیکل شاعری رکھی ہوئی ہے. اس کے اوپر آپ اس پہ سن سکتے ہیں، لائیو ہے وہاں پر. وہ شاعری یوں کچھ اس طرح سے تھی. احمد فراز جو ہے نا ذوالفقار علی بھٹو کے دوست تھے، اور جب ان کو پھانسی دی گئی، پھانسی تو ایک ٹائم ہوتا ہے، صبح کو دیتے ہیں 5 بجے، مگر 2 بجے دی گئی. پھر وہ تجریدی نظم ہے، ویسے تو کسی کو سمجھ میں نہیں آئیں گی وہ، مگر اس میں ایک جگہ بھی اشارہ کرتا ہے وہ دیر تک شیو کرتا رہا. اس کو پوچھا نا اس سے تمہاری آخری خواہش کون سی ہے، تو کہتا ہے میں بالکل ایسے تیار ہو کے پھر دار پہ چڑھوں گا. اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ بھٹو پہ لکھی گئی ہے، مگر اس کا تھا پکا دوست. وہ یوں تھی: رات کے 2 بجے تم سبھی سوچو مگر وہ سرے دار سب کے لیے. رات کے 2 بجے تم سبھی سو چکے تھے مگر وہ سرے دار سب کے لیے. سانس کی آخری ہچکیوں تک اندھیرے سے لڑتا رہا، وہ اکیلا کبوتر تڑپتا رہا، زخم کھا کر ہوا میں پھڑکتا رہا، اس کی گردن میں سرخ تعویذ تھا. رات کے 2 بجے تم سبھی سو چکے تھے مگر وہ ابھی جاگتا تھا. کبھی گنگناتا، کبھی مسکراتا، کبھی کاغذ پہ کچھ لکھ کے اس کے پرزے ہوا میں اڑاتا، کبھی آسماں کی طرف دیکھتا. آسماں 2 پہاڑوں کی میخوں پہ اترا ہوا، اس کی چکی کے روزن سے ہنستا ہوا، اور وہ دیر تک شیو کرتا رہا. رات کے 2 بجے تم سبھی سو چکے تھے مگر اس کو مقتل میں لایا گیا. پشت پر ہاتھ عیسیٰ کے باندھے گئے اور وہ کچھ نہ کہا. ایلی ایلی لمحہ، ایلی ایلی لمحہ، وہ جو منصور تھا دار پہ چڑھ گیا، وہ جو اتھینس سے پھر بھلایا گیا. رات کے 2 بجے تم سبھی سو چکے تھے مگر وہ سرے دار سب کے لیے. سانس کی آخری ہچکیوں تک اندھیرے سے لڑتا رہا، وہ اکیلا کبوتر تڑپتا رہا، زخم کھا کر ہوا میں پھڑکتا رہا، اس کی گردن میں سرخ تعویذ تھا. یہ حصہ 2 میں، یعنی کہ سیم تسلسل ہے، تھوڑا سا زگی میں. آپ اگر دھیان دیں گے تو بڑا لطف اندوز ہوں گے. آئیے سنتے ہیں. بے کسی کی سچویشن بنائی ہے شاعر نے. ایک قلعہ ہے، اس میں اس کو منگواتے ہیں جس کو شہید کرنا ہوتا ہے دھوکے سے. پھر وہ اس نے اس کا منظر کشی کی ہے. پھر وہ آپ سنیں، مزہ آئیں گا آپ کو. اور ساتھ یہ بھی گزارش کرتے ہیں آپ ہمارے چینل کو، جس کا لنک بھی ہم دے رہے ہیں اسی میں ہی، وہ اس کو سبسکرائب کریں، بڑی مہربانی ہوگی. میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے، میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقۂ گرد ہیں میرے لشکری اس کے. فصیل شہر کے ہر برج، ہر منارے پر کماں بست ہیں عسکری اس کے. وہ برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی. بچھا دیا گیا ہے بارود اس کے پانی میں، وہ جوئے آب جو میری گلی کو آتی تھی. سبھی دریدہ دہن اب بدن دریدہ ہوئے، سپرد دار و رسن سارے سرکشیدہ ہوئے. تمام صوفی و سالک سبھی شیوخ امام، امید لطف پہ ایوان کشک کلاہ میں ہیں. معززین عدالت بھی حلف اٹھانے کو مثال سائل مبرم نشت رہ میں ہیں. تم اہل حلف کے بندار کے سناگر تھے، وہ آسمان ہنر نجوم سامنے ہے. بس اس قدر تھا کہ دربار سے بلاوا تھا. گداگران سخن کا ہجوم سامنے ہے، قلندران وفا کے اساس تو دیکھو. تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو. سو شرط یہ ہے کہ جو جاں کی امان چاہتے ہو، اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو. وگرنہ اب کے نشانہ کماگروں کا بس ایک تم ہو. سو غیرت کو راہ میں رکھ دو. یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے. اسے خبر نہیں، یعنی کہ نمرود کو، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش کرتی ہے. میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی،
میرا قلم تو عدالت ہے میرے ضمیر کی، اس لیے تو جو لکھا تپا کے جہاں سے لکھا، جبھی تو لوچ کمان کا زبان تیر کی ہے۔ میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یہ یقین ہے مجھے، یہ حسار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر ایذا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گاہ نہ جائے گا، میرے قلم کا سفر رائے گاہ نہ جائے گا۔